یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ اچھا، ہماری اس فکری گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک مختصر مگر لازمی اعلانیہ سن لیں۔ ہاں، یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ بالکل، تو بات یہ ہے کہ یہ آڈیوز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ہیں، تو اس لیے ان میں تلفظ یا صنف کے حوالے سے کچھ تکنیکی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ان کا مقصد خالصتاً تعلیمی ہے۔ صحیح۔ اور خیر، اب چلتے ہیں ہم آج کے اصل موضوع کی طرف، جو کہ بہت ہی چشم کشا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، جب بھی ہم یا کوئی بھی انسان کسی قید خانے کا تصور کرتا ہے نا، تو ذہن میں فوراً لوہے کی موٹی سلاخیں، اونچی دیواریں یا مسلح پہرےداروں کا خاکہ ابھرتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں ہر شخص کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ ہاں، اور فطرتاً وہ وہاں سے فرار ہونے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا ہے، انسان بغاوت پر اتر آتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا جبر ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور انسانی نفسیات کا یہ بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ جس خطرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہم اس کے خلاف مزاحمت بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ غلامی کا احساس ہی دراصل آزادی کی جدوجہد کو جنم دیتا ہے۔ لیکن ذرا ایک مختلف منظر نامے پر غور کریں۔ کیا ہو اگر وہ قید خانہ اتنا آرام دہ ہو، اتنا پرکشش ہو، اور اتنی دل فریب تفریح سے بھرا ہوا ہو کہ وہاں موجود لوگوں کو یہ احساس ہی نہ رہے کہ وہ قید میں ہے؟ واہ، وہ خود اپنی اس قید سے پیار کرنے لگیں، ان غیر مرئی سلاخوں سے محبت کرنے لگیں، اور کبھی اس سے باہر نکلنے کا خیال تک ان کے ذہن میں نہ آئے۔ اور اس منظر نامے کی ہولناکی ہی یہ ہے کہ اس میں مزاحمت کا تصور ہی جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو اپنی زنجیروں سے ہی پیار ہو جائے تو بغاوت کون کرے گا؟ بالکل کوئی بھی نہیں۔ یہ تو ایک مکمل اور پرفیکٹ غلامی ہوئی۔ ایسا ہی ہے، اور در حقیقت آج ہم اسی پوشیدہ اور گہری غلامی کے میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مشہور ماہر تعلیم اور سماجی نقاد نیل پوسٹمن کی وہ شہرہ آفاق کتاب موجود ہے، جس نے پورے میڈیا کے مطالعے کا رخ بدل دیا، جس کا نام ہے Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business۔ بالکل۔ اس کتاب کا مرکزی خیال ہی یہ ہے کہ کس طرح ہماری اسکرینز، ہمارا میڈیا اور ہماری یہ جو ہر وقت کی تفریح ہے، یہ ہماری سوچنے، سمجھنے اور سچ کو پرکھنے کی صلاحیت کو خاموشی سے کھا رہی ہے۔ ہاں، اور اس صورتحال کی سنگینی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 20ویں صدی کے وسط میں مستقبل کے حوالے سے کی گئی دو انتہائی مشہور پیشگوئیوں کا موازنہ کرنا پڑے گا، جو کہ جارج آرویل اور ایلڈس ہکسلے نے کی تھیں۔ جی، ایک طرف جارج آرویل کی کتاب 1984 کا خوفناک ڈسٹوپیا ہے، اور دوسری طرف ایلڈس ہکسلے کا شاہکار بریو نیو ورلڈ۔ ان دونوں مفکرین نے تباہی کے دو بالکل ہی مختلف راستے دکھائے۔ ہم عموماً صرف آرویل کے تصور سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ آرویل کا اندیشہ یہ تھا کہ ایک دن کوئی انتہائی طاقتور اور ظالم ریاست قائم ہوگی جو طاقت کے زور پر کتابوں پر پابندی لگا دے گی۔ بالکل، اور معلومات تک رسائی کو سختی سے روک دیا جائے گا، معاشرے کو خوف، سزاؤں اور تکلیف کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ یعنی آرویل کی تھیوری کا لبے لباب یہ تھا کہ جس چیز سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں وہی ہماری بربادی کا سبب بنے گی۔ یعنی وہ روایتی اور ظاہری قید خانہ جس کا ہم نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا، جہاں جبر باقاعدہ مسلط کیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو ہکسلے کی پیشگوئی اس سے یکسر مختلف اور کہیں زیادہ پراسرار تھی۔ وہ کیسے؟ ہکسلے کا ماننا تھا کہ مستقبل کی حکومتوں کو کتابوں پر پابندی لگانے جیسی کسی بھی قسم کی زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ کتابیں دستیاب نہیں ہوں گی، بلکہ اس لیے ہوگا کہ معاشرے میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچے گا جو کتاب پڑھنے کی خواہش یا صلاحیت رکھتا ہو۔ لوگوں کا اپنا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ بالکل۔ ہکسلے کو ڈر تھا کہ سچائی کو حکومتی سینسرشپ کے ذریعے چھپایا نہیں جائے گا، بلکہ اسے غیر متعلقہ، سطحی اور بے معنی معلومات کے ایک اتنے بڑے سمندر میں غرق کر دیا جائے گا کہ اصل سچ کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ کیا بات ہے!
اس نقطے پر غور کیا جائے نا تو آرویل کا نظریہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو زبردستی ایک تنگ اور تاریک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، جہاں وہ آزادی کے لیے چیخ رہا ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جبکہ ہکسلے کا نظریہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ایک ہجوم کسی بہت بڑے چمکدار اور رنگین امیوزمنٹ پارک میں اتنا کھو جائے، وہاں کے جھولوں اور تماشوں کی چکا چوند میں اتنا مگن ہو جائے کہ انہیں یاد ہی نہ رہے کہ اس پارک کے باہر بھی کوئی حقیقی دنیا موجود ہے۔ کتنا زبردست موازنہ کیا ہے آپ نے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹ مین کے تجزیے کے مطابق آج کا ہمارا معاشرہ ہکسلے کی بتائی ہوئی اس دنیا کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پوسٹ مین نہایت واضح الفاظ میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ ہم آرویل کے قید خانے سے تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہکسلے کا امیوزمنٹ پارک اب ہماری مستقل رہائش گاہ بن چکا ہے۔ بالکل، مطلب ہم اسی میں بس گئے ہیں۔ ہکسلے کی سب سے بڑی تنبیہ یہی تھی کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے نا، یعنی تفریح، لطف اور مستقل ذہنی اشتعال یا مینٹل سٹیمیولیشن، وہی ہماری تباہی کا سامان بنے گی۔ آج کا کلچر انتہائی سطحی چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے، جہاں ہر سنجیدہ بحث کو ایک مذاق یا محض تفریح میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں نا میرے ذہن میں ایک فطری سا سوال ابھرتا ہے۔ پوسٹ مین نے یہ کتاب 1985 میں تحریر کی تھی، مطلب اس دور میں نہ تو ہمارے پاس جیب میں رکھے جانے والے اسمارٹ فونز تھے، نہ وائی فائی تھا، اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز وغیرہ کا کوئی وجود تھا۔ بالکل نہیں تھا، تب تو بس ٹی وی کا عروج تھا۔ ہاں نا، اس وقت صرف ٹیلی ویژن کی اسکرین کا راج تھا۔ تو پھر کیا آج کے اس تیز ترین انٹرنیٹ سے جڑے دور میں یہ کتاب محض ایک پرانی تاریخی دستاویز بن کر نہیں رہ گئی ہے؟ مطلب اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں۔ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے بدلنے سے اس کتاب کا فلسفہ پرانا نہیں ہوا، بلکہ آج کی دنیا میں تو اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ 2005 میں جب اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع ہوا نا، تو مصنف کے اپنے بیٹے اینڈریو پوسٹمین نے اس کے دیباچے میں بالکل یہی سوال اٹھایا تھا۔ صحیح۔ ٹاسکنگ، سیل فونز کے مسلسل نوٹیفیکیشنز اور ہر وقت موجود ایک ڈیجیٹل پس منظر کے شور کا شکار ہے، وہاں پوسٹ مین کی تھیوری زیادہ خوفناک حد تک سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، مجھے یاد آیا، اس دباچے میں یونیورسٹی کے طلباء پر کیے گئے ایک میڈیا فاسٹ یعنی الیکٹرانک روزے کے تجربے کا ذکر بھی ہے، جو بہت ہی چشمکش ہے۔ بالکل، وہ تجربہ تو کمال تھا۔ ایک پروفیسر نے طلباء کو ٹاسک دیا کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے ہر قسم کے الیکٹرانک آلات، ٹی وی، فونز اور اسکرین سے مکمل طور پر کٹ جائیں۔ مطلب شرط یہ تھی کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی اسکرین نہیں دیکھی جائے گی۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی سا کام لگتا ہے آج کل، لیکن اس کے نتائج حیران کن تھے۔ ان نتائج نے دراصل انسانی ذہن پر پڑنے والے اثرات کی گہرائی کو پوری طرح بے نقاب کر دیا۔ ہاں نا، طلباء کو محض بوریت تو نہیں ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، انہیں باقاعدہ شدید ذہنی اذیت، بے چینی اور فزیکل انگزائٹی کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی طلباء نے تو رپورٹ کیا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مر جائیں گے یا دنیا سے بالکل کٹ گئے ہیں۔ یہ تو ایک قسم کے ودرال سمپٹمز ہیں نا، جیسے کسی نشے کی لت کو چھوڑنے پر ہوتے ہیں۔ بالکل وہی چیز ہے۔ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ مسلسل ڈوپامین کی خوراک اور مستقل اشتعال کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب وہ شور اچانک بند ہوتا ہے نا، تو جو خاموشی طاری ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم اپنے ہی خیالات کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے گھبرانے لگیں۔ 100%۔ لیکن جیسے جیسے وہ 24 گھنٹے گزرے نا، تو کچھ مثبت اور حیران کن تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ ہاں، وہ طلباء نے وہ کام کرنا شروع کر دیے جو وہ برسوں سے بھول چکے تھے۔ جی، انہوں نے پیدل چل کر دوستوں سے ملاقاتیں کی، آمنے سامنے بیٹھ کر طویل اور بامقصد گفتگو کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے خاموشی کو محسوس کرنا سیکھا۔ ان طلباء کا یہ ادراک کہ انہوں نے ان موضوعات پر سوچا جن پر وہ برسوں سے دھیان نہیں دے پائے تھے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکرین صرف ہمارا وقت نہیں لیتی، بلکہ وہ ہمارے گہرے خیالات کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اچھا، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں نا، تو میں یہاں ایک پش بیک دینا چاہوں گا، ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ جی جی، ضرور بتائیں۔ ٹیلی ویژن کے دور میں تو پوسٹ مین کی تنقید سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ٹی وی ایک طرفہ نشریات کا نام ہے،
مطلب انسان صوفے پر بیٹھ کر محض ایک پیسو ویور بن کر اسے ہضم کرتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن آج کا جو انٹرنیٹ ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ تو مکمل طور پر ٹو وے ہے، انٹریکٹیو ہے. لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، خود کنٹینٹ بناتے ہیں. تو کیا اس دو طرفہ رابطے نے ہمیں اس غیر متحرک قید سے آزاد نہیں کر دیا؟ یہ ایک بہت ہی عام مگر خطرناک غلط فہمی ہے. بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پورے عمل کا حصہ بن گئے ہیں، ہم کنٹرول میں ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی لگتا ہے. لیکن پوسٹ مین کی بصیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ میڈیم کے ایک طرفہ یا دو طرفہ ہونے کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ معلومات کے ہجوم یعنی انفارمیشن گلٹ اور اس کی رفتار کا ہے. اچھا، رفتار کیسے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر ہم ایک سیکنڈ میں غزہ کی جنگ کی کوئی انتہائی سنجیدہ خبر دیکھتے ہیں اور اگلے ہی سیکنڈ میں کوئی مزاحیہ میم سامنے آ جاتی ہے اور پھر فوراً بعد کسی کے ناچنے کی ویڈیو. ہاں یار، یہ تو روز کا معمول ہے. تو اس مسلسل اور متضاد ذہنی اشتعال نے دراصل ہماری توجہ کے دورانیے کو، ہمارے اٹینشن سپین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم چیزوں کو گہرائی میں پروسیس ہی نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محض اسکرین پر اپنی انگلیاں چلا کر یہ وہم پال رہے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم کسی بھی ایک موضوع پر 2 منٹ بھی گہرائی سے غور کرنے کے قابل نہیں رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی بات ہمیں پوسٹ مین کے سب سے اہم اور انقلابی نظریے کی طرف لے جاتی ہے. کون سا نظریہ؟ The medium is the metaphor، یعنی میڈیم ہی استعارہ ہے. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معلومات کس میڈیم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ کتاب ہو، ٹی وی ہو یا آج کا سوشل میڈیا ہو، وہ میڈیم بذات خود اس پیغام کی نوعیت، شکل اور مواد کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. یعنی کانٹینٹ کیا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ کس میڈیم پر پیش کیا جا رہا ہے. 100%. اسے سمجھانے کے لیے پوسٹ مین نے جدید امریکی کلچر کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور مثال دی ہے. وہ کہتا ہے کہ ماضی میں بوسٹن کو سیاسی انقلاب کا اور شکاگو کو صنعتی ترقی کا مرکز مانا جاتا تھا. صحیح. لیکن آج کے جدید کلچر کی جو بہترین عکاسی ہے نا، وہ لاس ویگس کا شہر کرتا ہے. لاس ویگس جو جوا، شوبز اور مستقل تفریح کا عالمی دارالحکومت ہے. واہ. اور اس استعارے کی گہرائی یہ ہے کہ آج زندگی کے سنجیدہ ترین شعبے، چاہے وہ ملکی سیاست ہو، مذہب ہو، عالمی صحافت ہو یا پھر نظام تعلیم ہو، سب کے سب لاس ویگس کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں. بالکل، ہر چیز کو عوام کے لیے تفریح اور شو بزنس بنا دیا گیا ہے. اگر کوئی چیز تفریحی نہیں ہے نا، تو لوگ اسے دیکھنا یا سننا ہی پسند نہیں کریں گے. ہاں، اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں وہ جو دھوئیں کے اشاروں والی مثال ہے وہ بہت ہی پرلطف ہے. ہاں، وہ اسموک سگنلز والی، وہ بہت کمال ہے. قدیم قبائل پیغام رسانی کے لیے آگ جلا کر دھوئیں کے اشارے استعمال کرتے تھے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ دھوئیں کے اشاروں کے ذریعے وجودیت کے فلسفے پر یا پیچیدہ اخلاقی مسائل پر کوئی سنجیدہ بحث کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک انتہائی مزاح خیز بات ہوگی. ہاں بالکل. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ فلسفہ برا ہے یا دھواں برا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دھوئیں کے اشاروں کی حیت اتنی سادہ ہے کہ وہ صرف بنیادی خطرے یا سمت کے اشارے تو دے سکتی ہے، مگر کسی قسم کے پیچیدہ خیالات کو وہ میڈیم برداشت ہی نہیں کر سکتا. صحیح، مطلب میڈیم ہی الاؤ نہیں کر رہا. بالکل. جس طرح دھواں فلسفے کو مسترد کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ٹیلی ویژن اور آج کی اسکرینز بھی کسی بھی سنجیدہ بحث کو مسترد کر دیتی ہیں. اس کی ایک اور زبردست تاریخی مثال جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ امریکہ کے 27ویں صدر ولیم ہاورڈ ٹافٹ کی ہے. ان کا وزن تقریباً 300 پاؤنڈ تھا. ہاں، وہ کافی بھاری بھرکم تھے. اگر ہم آج کے دور کی سیاست کو دیکھیں اور اس مثال پر غور کریں تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابراہم لنکن جیسی شخصیت جس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ، الجھا ہوا اور غیر دلکش مانا جاتا تھا، وہ آج کے ٹی وی دور میں کبھی کوئی الیکشن جیت ہی نہیں سکتا تھا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ جب دنیا کا بنیادی میڈیم پرنٹ یا ریڈیو کا تھا نا، تو انسان کی ظاہری شکل و صورت کی بجائے اس کے تحریر کردہ نظریات یا بولے گئے الفاظ کی منطق کو پرکھا جاتا تھا. ہاں، تب لوگ سنتے تھے یا پڑھتے تھے، دیکھتے نہیں تھے.
بالکل، لیکن ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے آنے سے سیاست نظریات کی جنگ کے بجائے امیج اور ظاہری کشش کی جنگ بن چکی ہے۔ کیمرے کے سامنے آپ ٹیلی جینک ہیں یا نہیں، آپ کیمرہ فرینڈلی ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ ٹی وی بصری تصاویر کا مطلب ویژول امیجز کا میڈیم ہے، وہاں آپ گہری سیاسی بحث نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک خوفناک سچائی ہے، اور اگر ہم تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو پوسٹ مین ٹیلی گراف کی ایجاد کو اس سارے بگاڑ کا نقطۂ آغاز قرار دیتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مطلب ٹیلی گراف سے پہلے انسانی تاریخ میں آج کی تازہ خبر یعنی نیوز آف دا ڈے اس نام کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 19ویں صدی کے وسط تک معلومات صرف اتنی ہی تیز سفر کر سکتی تھیں جتنی تیز کوئی گھوڑا یا بحری جہاز، اور معلومات کا تعلق ہمیشہ انسان کے مقامی حالات اور اس کے عمل سے ہوتا تھا، جو اس کے آس پاس ہو رہا ہو۔ بالکل۔ لیکن 1844 میں ٹیلی گراف نے معلومات کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے روشنی کی رفتار دے دی۔ اس سے ہوا یہ کہ سیاق و سباق سے کٹی ہوئی ایسی خبریں انسان تک پہنچنے لگیں جن کا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مطلب جیسے کسی دور دراز ملک کی شہزادی نے کیا پہنا ہے یا ہزاروں میل دور کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہاں، یہ معلومات آپ کے پاس آ تو رہی ہیں لیکن آپ اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ تو ٹیلی گراف نے معلومات کو افادیت سے نکال کر ایک بکنے والا مال بنا دیا، اور پھر ٹیلی ویژن نے اس غیر متعلقہ معلومات کے سیلاب میں ایک اور بھیانک رجحان کا اضافہ کیا، جسے پوسٹ مین اب اور یہ کہتا ہے، یعنی ناؤ دس۔ جی، اب یہ دراصل نیوز چینلز کا وہ طریقہ کار ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو اسکیزوفرینیا کا شکار کر دیا ہے۔ ذرا اس طریقہ کار کے نفسیاتی اثرات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک نیوز اینکر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ فلانے ملک میں ایک ہولناک زلزلہ آیا ہے یا کوئی بڑا بم دھماکہ ہوا ہے جس میں سینکڑوں لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک خبر۔ ہاں، لیکن اس خبر کے فوراً بعد اگلے ہی سیکنڈ اینکر مسکرا کر کہتا ہے اور اب ایک بریک، اور اسکرین پر اچانک کسی شیمپو، کار یا ٹھنڈی بوتل کا انتہائی رنگین اور خوشگوار اشتہار چلنے لگتا ہے۔ یہ جو جمپ ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی ہمدردی اور ادراک کا، ہمارے پرسیپشن کا قتل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دو انتہائی متضاد اور غیر متعلقہ چیزوں کو یوں ایک سانس میں پیش کر کے یہ میڈیم ہمیں لاشعوری طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسکرین پر دکھائی جانے والی کسی بھی خبر کی کوئی حقیقی وقت نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی المیہ اتنا سنگین نہیں ہے؟ بالکل، کوئی بھی انسانی المیہ اتنا سنگین نہیں ہے کہ اسے ایک مسکراتے ہوئے چہرے اور صابن کے اشتہار سے تبدیل نہ کیا جا سکے۔ یہ ہماری سنجیدگی کا باقاعدہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی واقعے پر گہرا رد عمل دینے یا اسے دیر تک محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ بالکل کھوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے گھڑی کی ایجاد کا مطالعہ بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گھڑی کی ایجاد وہ کیسے کنیکٹ ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں، گھڑی کے وجود میں آنے سے پہلے انسان کے لیے وقت کا تصور موسموں کے بدلنے، سورج کے طلوع و غروب ہونے اور فصلوں کی کٹائی سے جڑا ہوا تھا۔ وقت ایک فطری اور نامیاتی چیز تھی۔ نیچرل فلو تھا۔ ہاں، لیکن جب میکینیکل گھڑی ایجاد ہوئی تو اس نے وقت کو فطرت سے نکال کر ریاضی کے سیکنڈز اور منٹوں کی گنتی میں قید کر دیا۔ وقت ایک مشین کا پرزہ بن گیا۔ بالکل۔ اور بالکل اسی طرز پر جدید میڈیم جو ہیں وہ خبروں اور معلومات کی ساخت کو بدل کر انہیں محض ایک شو بنا دیتے ہیں۔ واہ، کیا کمال بات کی ہے۔ اس ساری بحث سے ایک بہت گہرا اور فلسفیانہ سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب کوئی میڈیم معلومات پیش کرنے کا پورا ڈھانچہ ہی بدل دیتا ہے تو کیا اس سے معاشرے میں سچ کیا ہے اس کی تعریف بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے؟ مطلب واٹ از ٹروتھ؟ اور یہی پوسٹ مین کی کتاب کا اصل عروج ہے۔ وہ اس تصور کو میڈیا بطور علمیات یعنی میڈیا ایز ایپسٹمولوجی کا نام دیتا ہے۔ ایپسٹمولوجی
मतलब علمیات؟ جی، یعنی وہ فلسفہ جو یہ طے کرتا ہے کہ ہم کسی چیز کو سچ کیسے مانتے ہیں۔ پوسٹ مین یہ ثابت کرتا ہے کہ سچ کوئی آسمان سے اتری ہی ایک حتمی اور آفاقی شکل نہیں ہے جو ہر دور میں ایک جیسی رہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ سچ دراصل اس میڈیم کی محتاج ہوتی ہے جو اسے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی سچ اپنا لباس بدلتا رہتا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب میں جو 3 مختلف ادوار کی مثالیں ہیں نا، وہ مجھے بہت شاندار لگیں۔ ہاں، وہ بہت کلیئرٹی دیتی ہیں۔ پہلی مثال مغربی افریقہ کے ایک روایتی قبیلے کی ہے جہاں کوئی تحریری زبان موجود نہیں، ان کا سارا علم زبانی ہے۔ بالکل، اور اس قبائلی معاشرے میں جب کوئی قانونی یا زمینی تنازع کھڑا ہوتا ہے نا، تو قبیلے کا سردار مقدمہ سننے کے بعد پرانی کہاوتوں یا ضرب المثال میں سے کوئی ایک مناسب کہاوت سناتا ہے۔ اچھا، اور جیسے ہی وہ ضرب المثل بولی جاتی ہے، دونوں فریقین اطمینان سے سر ہلا دیتے ہیں کہ بس سچ ثابت ہو گیا اور انصاف مل گیا۔ ہمارے آج کے جدید ذہن کے لیے تو یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے نا۔ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کہاوت مطلب کوئی محاورہ کیسے سچائی کا پیمانہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک زبردست منطق ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں کاغذ اور قلم نہیں ہے، وہاں انسان کا ذہن اور یادداشت ہی واحد لائبریری ہے۔ بالکل، انہوں نے لکھ کر تو رکھا نہیں ہوا۔ ہاں، تو علم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اسے ایسے الفاظ میں ڈھالا جائے جو یاد رکھنے میں آسان ہو، جن میں قافیہ ہو جو گیت کی طرح ہو۔ اس لیے وہاں سچائی کا جو ڈھانچہ ہے وہ کہاوت کی صورت میں ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک جو بات یاد رکھنے کے قابل نہیں، وہ سچ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے! لیکن اب ذرا تصور کریں کہ ہم آج کی کسی جدید مغربی عدالت میں جائیں اور جج کے سامنے ثبوت پیش کرنے کے بجائے یہ ضرب المثل سنائیں کہ جو گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو ظاہر ہے جج ہمیں پاگل سمجھے گا اور جیل میں ڈال دے گا۔ ہاں ہاں، بالکل ڈال دے گا کیونکہ آج کے قانون اور عدالت کا سچ اب زبانی نہیں رہا، وہ تحریری اور پرنٹ میڈیم کا سچ ہے، کاغذ کا سچ ہے۔ ہاں، کتاب میں ایک اور مثال آج کی جدید یونیورسٹی کی بھی تو دی گئی ہے۔ جی، وہ ایک طالب علم کے پی ایچ ڈی کے زبانی امتحان کا واقعہ ہے۔ ہاں، جس میں اس نے اپنے مقالے میں ایک بڑا دعویٰ کیا اور اس کا حوالہ یہ دیا کہ یہ بات مجھے فلاں مشہور شخص نے ایک ہوٹل میں زبانی بتائی تھی اور وہاں میرے 2 زندہ گواہ بھی موجود تھے۔ اور ممتحن پروفیسروں نے یقیناً اس حوالے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا ہوگا۔ جی ہاں، انہوں نے اسے فوراً مسترد کر دیا۔ وہ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ ہماری تعلیمی دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ سچ صرف اور صرف وہ ہے جو سیاہی سے کاغذ پر چھپا ہوا ہو، بھلے سے آپ کے پاس کتنے ہی زندہ گواہ کیوں نہ ہوں۔ بالکل، جب تک وہ بات کسی مستند جرنل یا کتاب میں فٹ نوٹ کی صورت میں موجود نہیں ہے نا، ہمارے تعلیمی نظام کے نزدیک وہ سچ کا درجہ نہیں پا سکتی۔ یہ بات اتنی دلچسپ ہے کہ یونان کی جو قدیم تہذیب تھی، جو علم و دانش کا گڑھ مانی جاتی تھی، وہاں صورتحال اس کی بھی بالکل برعکس تھی۔ ہاں، وہ بھی ایک الگ ہی ایپسٹمولوجی تھی۔ سقراط اور افلاطون کے دور میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے علم بیان یعنی ریٹورک کو، تقریر اور بحث کرنے کے فن کو سب سے اونچا درجہ حاصل تھا۔ ہاں، تقریر کا فن۔ یونانیوں کے نزدیک اگر آپ کے حقائق کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ انہیں ایک خاص ترتیب، جذبے، روانی اور خوبصورتی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے نا، اگر آپ دوران گفتگو اٹک رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات کو سچا ماننے سے انکاری ہو جاتے تھے۔ صحیح۔ اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹا جائے نا، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی انتہائی خوبصورت پینٹنگ کا فیصلہ اس پینٹنگ کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی آواز سن کر کرنے کی کوشش کرے۔ کتنا خوبصورت استعارہ ہے، واقعی۔ اگر آپ حقیقت کو جانچنے کا آلہ یا میڈیم ہی غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ کبھی اصل معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پرنٹ کلچر یا کتابوں کے دور نے دراصل انسانی ذہن کو منطقی بنایا تھا۔ بالکل، جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو اسے الفاظ کی ظاہری شکل پر نہیں بلکہ ان کے تجریدی تصورات پر، ان کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ اسے سکون سے بیٹھ کر مصنف کی پوری دلیل کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہی وہ صبر، منطق اور گہری سوچ ہے جسے آج کا ٹی وی اور شارٹ ویڈیو کلچر مکمل طور پر تباہ کر رہا ہے۔ ہاں، شارٹ ویڈیوز نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔
اسکرین پر تیزی سے بدلتے ہوئے فریمز، تیز موسیقی اور جذباتی مناظر ہمیں سوچنے کا نہیں، صرف اور صرف فوری محسوس کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نیا اور انتہائی تشویشناک زاویہ ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری اسکرینز ہر قسم کی سنجیدگی اور سچائی کو محض تفریح میں بدل رہی ہیں، تو کل کو جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI ہماری تمام تر تفریح، ہماری خبریں اور ہمارا سارا مواد خودکار طریقے سے تیار کرنے لگے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک سوچ ہے۔ مطلب کیا انسان اس تفریح میں اتنا گم ہو جائے گا کہ اسے یہ پرواہ نہیں رہے گی کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے یہ ہوکسلے کی پیشگوئی کا سب سے بھیانک اور حتمی مرحلہ ہوگا، جہاں تفریح اتنی مکمل، اتنی پرکشش اور بے عیب ہو جائے گی کہ سچ کی تلاش کا جو تصور ہے نا، وہ انسانی ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ تو سننے والوں کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کو سمجھ پائیں گے کہ ہماری اصل زنجیریں باہر کسی دشمن نے نہیں پہنائی، بلکہ وہ ہماری ان سکرینز کے اندر پوشیدہ ہیں جنہیں ہم ہر وقت محبت سے اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ بے تحاشا تفریح ہماری شعوری موت کا سامان نہیں بن رہی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں خاموشی میں تنہا بیٹھ کر خود سے پوچھنے کی شدید ضرورت ہے۔ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی فکری موڑ پر آج کی اس بحث کو یہیں روکتے ہیں۔ ہم اگلے حصے میں اس کتاب کے اگلے باب پر اپنی بحث اسی طرح جاری رکھیں گے۔ ضرور۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ پچھلی گفتگو جہاں ہم نے چھوڑی تھی، آج ہم اپنا سفر وہیں سے آگے بڑھائیں گے اور اس تحقیق کو نئے باب کی طرف لے کے جائیں گے۔ عام طور پر ہم جب پچھلے زمانے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک عجیب سی تصویر بنتی ہے۔ ہاں بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کے لوگ شاید اتنے ذہین نہیں تھے یا ان کی گفتگو بہت سادہ ہوتی ہوگی، مگر آج جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس گہری تحقیق میں ہم 18ویں اور 19ویں صدی کے امریکہ کو دیکھنے والے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں چھپے ہوئے لفظوں نے، مطلب پرنٹڈ ورڈ نے، لوگوں کی پوری معاشرت کو شکل دی تھی۔ اور یہ صرف ایک مشغلہ نہیں تھا، پڑھنا لکھنا ان کی زندگی گزارنے کا ایک باقاعدہ طریقہ بن چکا تھا۔ اصل میں یہ سفر ہمیں اس فرق تک لے جائے گا جو اس زمانے کے سنجیدہ مباحثوں اور آج کے دور کی عام گفتگو کے درمیان زمین آسمان کا فرق پیدا کرتا ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ابتدا میں بینجامن فرینکلن کے اس واقعے کو دیکھیں جو انہوں نے ڈنکرز نامی ایک مذہبی فرقے کے بارے میں بتایا تھا، یہ واقعہ بہت حیران کن ہے۔ جی، ڈنکرز کا وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے اپنے عقائد اور اصول لکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں، اور ان کا انکار کرنا کسی جہالت کی وجہ سے نہیں تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے سب کچھ لکھ دیا تو وہ الفاظ ان کی آنے والی نسلوں کو قید کر لیں گے، یعنی مزید بہتری کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خوف ظاہر کرتا ہے کہ چھپائی اور لفظوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ چھپے ہوئے لفظ ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور عام طور پر اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو کیا ڈنکرز کا یہ خوف واقعی درست نہیں تھا؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ پر جو ایک بار چلا جائے وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ یہ تمثیل بہت زبردست ہے۔ انٹرنیٹ بھی آج وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت ڈنکرز کو پرنٹ سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن یاد رہے، کولونیل امریکہ میں چھپائی سے خوف کھانے والا یہ اپنی نوعیت کا اکیلا واقعہ تھا۔ باقی پورا امریکہ تو کتابوں کا دیوانہ تھا۔ واقعی، مطلب باقی لوگوں کو اس سے بالکل ڈرنے لگتا تھا؟ بالکل نہیں۔ آپ مے فلاور جہاز کی مثال لے لیں۔ جب لوگ اس نئے بر اعظم میں آئیں تو ان کے پاس ضروری سامان کے ساتھ ساتھ بائبل اور کیپٹن جان سمتھ کی کتابیں موجود تھیں۔ بنجر زمین پر جہاں بچاؤ سب سے اہم ہونا چاہیے تھا، وہاں کتابیں ساتھ لانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، اور میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 1640 سے 1700 کے درمیان میساچیوسیٹس اور کنیکٹیکٹ میں مردوں کی خواندگی یعنی لٹریسی ریٹ 89 سے 95% تک تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔
اور 95% خواندگی اس وقت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. یہ لوگ دیوانوں کی طرح پڑھتے تھے اور یہ پڑھنے کی عادت ہی تھی جس نے معاشرے کو پوری طرح تبدیل کر دیا تھا. اور اس تبدیلی نے سب سے بڑا اثر معاشراتی برابری پر ڈالا. جب سب پڑھ سکتے ہیں تو اعلیٰ خواندگی معاشرے کے ہر طبقے کو ایک سطح پر لے آتی ہے. یہاں ٹامس پین کی کتاب کامن سینس کا ذکر بہت اہم ہے. ہاں، کامن سینس 1776 میں اس کتاب کی مقبولیت کے جو ریکارڈز ہیں وہ کسی بھی دور کے لیے حیرت انگیز ہے. دیکھیے، اس وقت پوری آبادی صرف 30 لاکھ تھی اور اس کتاب کی 1 لاکھ سے 4 لاکھ کاپیز صرف چند مہینوں میں فروخت ہو گئیں. آج کے دور میں اگر کسی چیز کو ایسی مقبولیت چاہیے تو اسے 2 مہینے میں 24 ملین کاپیز بیچنی پڑیں گی. اصل میں ایسی توجہ آج کل صرف سپر بال جیسے کھیل کے مقابلوں کو ملتی ہے، مگر وہاں یہ توجہ ایک سنجیدہ سیاست اور فلسفے پر مبنی کتاب کو مل رہی تھی. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ تھامس پین کسی اعلیٰ ادبی طبقے سے نہیں آتا تھا. وہ ایک عام شخص تھا، پھر بھی عوام نے اس کی لکھائی کو اتنی سنجیدگی سے لیا. یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا. اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس وقت کے امریکہ میں کوئی لٹریری ایرسٹوکریسی نہیں تھی. یعنی وہاں پڑھائی اور مباحثہ کسی مخصوص اعلیٰ طبقے کی جاگیر نہیں تھے. مطلب امیر ہو یا غریب، دکاندار ہو یا کسان، سب پڑھتے تھے اور سب برابر تھے. بالکل. اور یہ تبدیلی سیاست کو ایسی شکل دے رہی تھی جو آج ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. جب ہر انسان پڑھنا جانتا ہو تو عوامی گفتگو کا معیار خود بخود ٹھہراؤ اختیار کر لیتا ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. پڑھنے کی اس عادت نے سیاست کو کس طرح تبدیل کیا؟ اگر ہم آج کے زمانے کو دیکھیں تو چیزیں کتنی مختلف لگتی ہیں. آج کی سیاست اور 19ویں صدی کے مباحثے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. 1858 میں جو ابراہم لنکن اور اسٹیفن اے ڈگلس کے درمیان ڈیبیٹس ہوئی تھیں وہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. پیوریا کے مقام پر ہونے والا مباحثہ لگ بھگ 7 گھنٹے چلا تھا. ویٹ، 7 گھنٹے لگاتار؟ آج تو لوگ 20 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر تھک جاتے ہیں. جی ہاں، اور اس کی ترتیب سنیں. پہلے ڈگلس نے 3 گھنٹے تقریر کی، پھر عوام کو کھانے کا وقفہ دیا گیا اور واپس آ کر لنکن نے مسلسل 4 گھنٹے مزید بحث کی. تو دینا اور اپنی توجہ مرکوز رکھنا آج کے دور میں تو مجھے ناممکن معلوم ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈگلس نے عوام سے تالیاں بجانے کے بجائے خاموش رہنے کی درخواست کی تھی. وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی قانونی دلیلوں کو ذہن میں بٹھائیں، نہ کہ جذباتی ہو کر شور مچائیں. ذرا آج کے کسی سیاستدان کا تصور کریں جو بنا کسی تصویر یا ٹیلی پرومپٹر کے عوام کو 7 گھنٹے تک مسلسل قانونی دلیلوں سے مخاطب کرے. آج کل تو قانونی اور ثقافتی پابندیاں ہیں کہ جملے چھوٹے، آسان اور جذباتی رکھے جائیں. یہی وہ نقطہ ہے. جب معاشرہ کتابوں پر مبنی ہوتا ہے، یعنی پرنٹ بیسڈ کلچر ہوتا ہے، تو عوام کا اٹینشن سپین انتہائی لمبا ہوتا ہے. ان ڈیبیٹس میں جملے لمبے اور پیچیدہ ہوتے تھے، بالکل کسی کتاب کی طرح. یعنی لوگ سن کر ہی پیچیدہ منطق اور دلیل سمجھ لیتے تھے. دماغ کی ایسی مشق ہوتی تھی ان کی. بالکل. اس دور کو محققین نے ایج آف ایکسپوزیشن کہا ہے. یہ وضاحت اور تفصیلی منطق کا دور تھا جہاں اقتباسات اور تحلیلی سوچ عام بات تھی، اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں تھا. اچھا، تو کیا مذہب اور قانون میں بھی یہی سنجیدگی اور منطق نظر آتی تھی؟ ہاں، وہاں بھی یہی رویہ حاوی تھا. مذہب کی مثال لیں تو جوناتھن ایڈورڈز جیسے رہنما جذبات کے بجائے بہت ہی سنجیدہ تھے. ان کے سرمنز تھیولوجیکل اور منطقی ہوتے تھے، جہاں وہ رونے دھونے کا سہارا نہیں لیتے تھے. آج کے ٹی وی ایوانجلسٹ سے تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. آج کل تو مذہبی پروگرامز میں منطق کی جگہ صرف اور صرف جذبات نے لے لی ہے. فوراً لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. وہی تو. اور قانون کے شعبے میں دیکھیں تو جان مارشل یا ڈینیل ویبسٹر جیسے تاریخی وکلا عدالتوں میں ایسی ہی منطق استعمال کرتے تھے. ان کی بحث ہمیشہ اعلیٰ معیار کی اور دلائل پر مبنی ہوتی تھی. جی، میں نے پڑھا تھا کہ مارشل اپنی دلیل اکثر "اٹ از ایڈمیٹڈ" یعنی یہ تسلیم کیا جاتا ہے سے شروع کرتے تھے. وہ جذبات کو نہیں بلکہ حقائق کو قدم بقدم آگے بڑھاتے تھے. صحیح، لیکن اس منطق کا عروج صرف قانون اور مذہب میں نہیں بلکہ کاروبار اور ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں بھی تھا. ابتدائی اشتہارات بالکل صاف اور حقیقت پر مبنی ہوتے تھے.
جیسے وہ پال ریویر کا نقلی دانتوں والا اشتہار تھا، اس میں تو صرف تفصیل اور فیکٹس تھے، کوئی خوبصورت تصویر نہیں تھی۔ بالکل ویسا ہی۔ اس وقت کے اشتہار ایک چھوٹے وکیل کی طرح ہوتے تھے جو دلیل دے کر آپ کو چیز بیچنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن پھر 1890 کی دہائی میں یہ داستانیں ایک اچانک تبدیلی دکھاتی ہیں۔ یعنی وہاں سے اشتہارات میں سلوگنز اور تصویریں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوڈیک کا مشہور نعرہ تھا "یو پریس دا بٹن، وی ڈو دا ریسٹ"۔ جی ہاں، وہاں سے منطقی وکیل غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک جادوگر نے لے لی۔ سلوگنز، جنگلز اور تصویروں نے لفظوں کی منطق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس طرح ایڈورٹائزنگ ریزن سے نکل کر سیدھا سائیکالوجی کا حصہ بن گئی۔ لیکن ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں تھوڑا پش بیک دینا ہے۔ کیا واقعی اس وقت ہر کوئی اتنا ہی سنجیدہ تھا؟ عام لوگوں کو کوئی نہ کوئی تفریح بھی تو چاہیے ہوتی ہوگی نا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ہمیں اس دور کی لائسیم موومنٹ سے ملتا ہے۔ ہاں، لائسیم موومنٹ، جہاں تھکے ہوئے فیکٹری مزدور اور کسان شام کو آ کر مارک ٹوین یا ایمرسن کی تقریر سنتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ تقریر کیا تھیں؟ تعلیم تھی یا صرف عام انٹرٹینمنٹ؟ اصل میں ایج آف ایکسپوزیشن میں انٹرٹینمنٹ اور تعلیم کے درمیان یہ فرق تھا ہی نہیں۔ ان دونوں سرگرمیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا بنیادی ذریعہ لکھے ہوئے لفظ تھے۔ اچھا، یعنی ان کے لیے سنجیدہ بحث سننا ہی تفریح تھی۔ بالکل، دیکھیں لفظ ہمیشہ کسی نہ کسی مفہوم یا میننگ کا تقاضا کرتے ہیں۔ دماغ کو اس مفہوم کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، جبکہ تصویریں سیدھا جذبات کو ابھارتی ہیں بنا دماغ لگائے۔ ان کے لیے دماغ استعمال کرنا اور نئے خیالات سننا ہی سب سے بڑی تفریح ہوتی تھی۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ ہمارا سوسائٹی کتنا تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کی ساری گفتگو سے ہم آخر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ معلومات ہمیں جس ذریعے سے ملتی ہیں، دراصل وہی ذریعہ طے کرتا ہے کہ ہماری سوچ کہاں جائے گی۔ جب معلومات صرف چھپائی کے ذریعے ملتی تھیں تو عوام کا ذہن زیادہ تحلیلی اور سنجیدہ تھا۔ صحیح، اسی لیے اس دور نے لنکن اور ڈگلس جیسے سنجیدہ مباحثوں کو جنم دیا جو آج کے دور کے پبلک ڈسکورس سے بالکل ہی مختلف تھے۔ فارمیٹ ہی ہماری سوچ کی گہرائی طے کرتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لفظوں پر مبنی دور انسان کو سوال اٹھانے اور لاجک سمجھنے والا بناتا ہے، جبکہ تصویری دور اسے ہضم شدہ خوراک دیتا ہے جو سیدھا جذبات سے کھیلتی ہے۔ تو اس تحریک کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک فکریہ سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر شروع میں ذکر کیے گئے ان ڈنکرز کا یہ خوف درست تھا کہ لفظوں کو کاغذ پر قید کرنے سے سوچ قید ہو جاتی ہے، تو آنے والے دور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب جب ہم مکمل طور پر تصویروں، سکرینز اور الگوریتم پر منحصر ہو جائیں گے۔ جی بالکل، جب ہماری ہر چیز سکرینز اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں سمٹ جائے گی تو کیا ہماری کسی بھی چیز کو سنجیدگی سے سمجھنے اور لمبے مباحثے میں لانے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم اپنے دماغ کو واپس اس سنجیدہ منطق پر لا سکیں گے؟ یہ واقعی بہت اہم نقطہ فکر ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنا شاید ہماری اس نسل کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ پر تھا، اور پھر ایڈورٹیزمنٹ کی تبدیلی نے کیسے نئے جذباتی دور کی بنیاد رکھی؟ اس سے آگے کیا ہوا؟ ہم اس کہانی کو اگلے لیکچر اور اس تحقیق کے اگلے چیپٹر میں بالکل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ اسکرین پر ایک انتہائی ہولناک قسم کی خبر چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک خوفناک ایٹمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے اور تباہی بالکل ہمارے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہم سب سانسیں روکے اسکرین کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ٹھیک 45 سیکنڈ بعد ایک مسکراتا ہوا چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ بالکل، ایک مسکراتا چہرہ آ کر ہمیں نیا ڈبل چیز برگر کھانے کا مشورہ دینے لگتا ہے۔ مطلب یہ کیسا عجیب اور یعنی بے حس کر دینے والا احساس ہے نا؟ بہت عجیب۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے دماغ حقیقت کو یا اتنی بڑی تباہی کی خبر کو لے کر اتنے سرد مہر کیسے ہو گئے۔ پچھلی نشست میں جب ہم نے پرنٹنگ پریس اور منطق کے عروج پر بات چھوڑی تھی تو آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ دراصل اسی سلسلے کا اگلا پڑاؤ ہے۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مشن یہ گہرائی سے کھوجنا ہے کہ کیسے ان مواصلاتی ٹیکنالوجیز نے ہماری سچائی کو سمجھنے کے معیار کو اور جو ہماری عوامی گفتگو کا انداز ہے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔
ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ایک منطقی تحریری دور سے نکل کر باقاعدہ شو بزنس کے دور میں آ گئے۔ اور یہ جو برگر والے اشتہار کی منظر کشی ہم نے کی نا، یہ اصل میں اس پورے تہذیبی المیے کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، یہ تبدیلی اتنی خاموشی اور گہرائی سے آئی ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ کب ہماری سوچنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت سلب ہو گئی۔ جب ہم خالص تحریری دور میں تھے تو سچائی کو پرکھنے کا ایک سست لیکن انتہائی ٹھوس معیار تھا۔ یعنی الفاظ تھے، جملوں کی ساخت تھی۔ بالکل، ایک واضح گرامر تھی، لیکن یہ سب اچانک بدلنا شروع ہو گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسکرین یا ٹیلی ویژن کی حکمرانی سے بھی بہت پہلے، میرا مطلب ہے، اس بگاڑ کی جڑیں 19ویں صدی میں ہی بو دی گئی تھیں۔ ایک سیکنڈ، 19ویں صدی؟ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ یہ ساری خرابی، یہ جو ایک سطحی پن ہے، یہ ٹی وی یا ہمارے موجودہ دور کے انٹرنیٹ کی لائی ہوئی ہے۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت تو اسکرین کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو پھر ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا تھا جس نے معلومات کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ ہی بدل دیا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سیدھا سا جواب ایک ایجاد میں چھپا ہے، اور وہ ہے ٹیلی گراف۔ ارے واہ، ٹیلی گراف! جی، سیموئل مورس نے جب ٹیلی گراف ایجاد کیا تو اس نے ایک جھٹکے میں فاصلوں کو ختم کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، انسان کی ایک عظیم الشان فتح، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ وہ کیسے؟ ٹیلی گراف سے پہلے معلومات ہمیشہ مقامی ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی قصبے یا گاؤں میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کی عملی زندگی سے جڑی ہوتی تھی، لیکن ٹیلی گراف نے معلومات کو ایک بکنے والی چیز، یعنی ایک کموڈٹی بنا دیا۔ اچھا، یعنی اس نے معلومات کو مقامی سیاق و سباق سے کاٹ دیا۔ یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے ہم کسی بہت زیادہ ہجوم والی پارٹی میں کھڑے ہوں، بالکل صحیح تشبیہ ہے یہ۔ اور ہر گزرنے والا شخص ہمارے کان میں کوئی بے ربط، عجیب و غریب حقیقت چلا کر آگے نکل جائے۔ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ اس بات کا پس منظر کیا ہے۔ مجھے یہاں 19ویں صدی کے مشہور مفکر ہنری ڈیوڈ تھورو کا ایک کمال کا تبصرہ یاد آ رہا ہے۔ وہ مین اور ٹیکسس والا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑی عجلت میں مین سے ٹیکسس تک تاریں تو بچھا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مین اور ٹیکسس کے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ اہم ہو ہی نہ، بلکہ انہوں نے طنزاً کہا تھا کہ شاید پہلی خبر جو اس تار کے ذریعے پورے امریکہ میں پھیلے گی وہ محض یہ ہوگی کہ شہزادی ایڈیلیڈ کو کالی کھانسی ہو گئی ہے۔ اور تھرو کی وہ طنزیہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ٹیلی گراف نے خبروں اور معلومات کی پوری نوعیت ہی بدل کر رکھ دی۔ دیکھیں، یہاں ہمیں ایک بہت اہم تصور کو سمجھنا ہوگا۔ اسے معلومات اور عمل کا تناسب، یعنی انفارمیشن اور ایکشن کا ریشو کہتے ہیں۔ تھوڑا اس کی وضاحت کریں۔ جب معلومات مقامی ہوتی تھیں تو لوگ ان پر کوئی نہ کوئی عمل کر سکتے تھے۔ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے تھے، لیکن ٹیلی گراف نے ہمیں ایسی معلومات کا عادی بنا دیا جن پر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ذرا رکیں، کیا دور دراز کی خبریں ملنا بذات خود ایک مسئلہ ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے بارے میں باخبر رہنا ایک اچھی چیز ہے نا؟ چاہے ہم فوراً کچھ نہ بھی کر سکیں۔ مسئلہ باخبر ہونے کا قطعی نہیں ہے، مسئلہ اس بے بسی کے احساس کا ہے جو مسلسل ایسی معلومات ملنے سے پیدا ہوتا ہے جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ہم اپنے موبائل فونز کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی روزمرہ کی مثال ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہی اسکرین سکرول کرنا شروع کرتے ہیں، کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں بے تحاشا معلومات ٹھونسی جا رہی ہیں، لیکن ان سب پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ تقریباً صفر۔ بالکل صفر۔ ہم ان میں سے کسی چیز کو بدل نہیں سکتے۔ ٹیلی گراف نے دراصل اسی رجحان کی بنیاد رکھی تھی، اور اگر ہم طالب علموں کی بات کریں تو ان کے لیے بھی خبر کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وہ کیسے؟ ٹیلی گراف سے پہلے طالب علم کے لیے خبر وہ تھی جو اس کے اسکول، محلے یا اس کے مستقبل پر براہ راست اثر انداز ہو، لیکن ٹیلی گراف کے بعد طالب علموں کی ذہنوں کو دنیا بھر کے ایسے بے ربط حقائق سے بھر دیا گیا جن کو ان کی روزمرہ زندگی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ بس معلومات کے ڈھیر تلے دب گئے۔ یہ بات واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں یعنی 19ویں صدی کے وسط میں ایک اور ایجاد آ گئی جس نے اس بے ربط معلومات کو ایک نیا روپ دے دیا۔ آپ فوٹوگرافی کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، کیمرہ۔ لوئس ڈاگیئر نے جب تصویر کشی متعارف کروائی تو اس نے دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ لیکن میں سوچتی ہوں، کیا تصویر نے صورتحال کو بہتر نہیں کیا؟ کہتے تو ہیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ یہیں پر تو سب سے بڑا دھوکہ پوشیدہ ہے۔ اچھا؟ دیکھیے، ایک تحریر ایک پیراگراف میں منطق ہوتی ہے، اس کی ایک گرامر ہوتی ہے، جملے آپس میں جڑے ہوتے ہیں جو ایک خاص معنی بناتے ہیں۔ لیکن ایک تصویر میں کوئی گرامر نہیں ہوتی، صحیح۔ اس کا کوئی منطقی سیاق و سباق نہیں ہوتا، وہ بس ایک لمحے کو، وقت کے ایک ٹکڑے کو قید کر لیتی ہے جس کی کوئی ماقبل اور مابعد کہانی نہیں ہوتی۔ ٹیلی گراف نے خبروں کو بے ربط کیا اور فوٹوگرافی نے ان بے ربط خبروں کو ایک خاموش چہرہ دے دیا۔ تو ان کے ملاپ سے وہ چیز پیدا ہوئی جسے مصنوعی سیاق و سباق یا سوڈو کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل درست۔ یعنی کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنی ساری بیکار معلومات اکٹھی ہو گئیں جن پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم نے ان کو استعمال کرنے کے لیے جان بوجھ کر فرضی طریقے ایجاد کر لیے، جیسے وہ کراس ورڈ پزل، ٹریویا گیمز یا کوئز شوز، تاکہ وہ کسی کام کی لگیں۔ جی، ہم نے بیکار معلومات کو تفریح کے غلاف میں لپیٹ دیا، اور یہاں سے ہماری دنیا ایک پیکابو یعنی لکن چھپائی والی دنیا بن گئی۔ یہ بچوں کا وہ کھیل ہے نا، جہاں ایک چیز اچانک سامنے آتی ہے اور پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، جس کا پچھلی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل، ٹیلی گراف اور تصویر نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن اس بے ربطی کو ہمارے گھروں کا سب سے بڑا تفریحی میلہ کس نے بنایا؟ وہ ٹیلی ویژن تھا۔ ٹیلی ویژن نے آ کر اس بے ربطی کو ایک باقاعدہ ثقافت میں تبدیل کر دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ہم باقاعدہ ٹیلی ویژن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ بات بہت گہری ہے کہ ٹیلی ویژن محض ایک ڈبے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کا اپنا ایک خاص جھکاؤ ہے۔ لیکن اس کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ کیا یہ صرف متحرک تصاویر دکھانے تک محدود نہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو ٹی وی کا جھکاؤ صرف اور صرف تفریح کی طرف ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک نفسیات کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ امریکی ٹی وی پر ہر شاٹ اوسطاً صرف 3.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ واقعی صرف 3.5 سیکنڈ؟ جی ہاں، کیمرہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مسلسل بدلتے مناظر ہمارے دماغ کو مصروف رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس بات پر غور کرنے کے لیے کوئی دماغی گنجائش یا وقت ہی نہیں بچتا کہ دراصل کیا دلیل دی جا رہی ہے۔ تو وہ بس ہمیں اسکرین سے چپکائے رکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ٹی وی کا مقصد ہمیں سوچنے کی دعوت دینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ٹی وی کوئی بہت سنجیدہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ مثلاً اگر ٹی وی پر کوئی تعلیمی مباحثہ یا کوئی انتہائی سنجیدہ بحث نشر کی جائے، تب بھی کیا وہ صرف ایک تفریح ہی رہتی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب ہمیں تاریخ کی ایک نشریات میں ملتا ہے۔ ABC نیٹ ورک نے ایک بار ایٹمی جنگ کے ہولناک موضوع پر ایک فلم دی ڈے آفٹر چلائی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اسی منٹ کا ایک مباحثہ نشر کیا جس میں ہینری کیسنجر اور ایلی ویزل جیسے انتہائی سنجیدہ دانشور شامل تھے۔ یہ ایک موقع تھا جہاں ٹی وی اپنے آپ کو ایک سنجیدہ میڈیم ثابت کر سکتا تھا۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ بالکل نہیں۔ وہ مباحثہ دراصل بس ایک پرفارمنس تھی۔ کسی نے دوسرے کی بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیا، کوئی مفروضہ نہیں پرکھا گیا، کیونکہ ٹی وی پر اگر آپ کیمرے کے سامنے رک کے کہیں کہ مجھے اس بات پر غور کرنے دیں، تو وہ ناظرین کے لیے انتہائی بورنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو لاس ویگس کے سٹیج کی طرح پیش کیا جانے لگا۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں صرف سیاست یا خبریں نہیں آئیں، بلکہ مذہب، طب اور تعلیم جیسے شعبے بھی آ گئے۔ بالکل آ گئے۔ جیسے وہ شکاگو کے ایک پادری ریورنڈ ساکووٹس جو اپنے مذہبی خطبے باقاعدہ راک میوزک کے ساتھ دیتے ہیں، یا پھر لائیو ٹی وی پر ہارٹ بائی پاس سرجری دکھائی جا رہی ہے۔ اور تعلیم کا حل دیکھیں، فیلاڈیلفیا میں بچوں کو گرامر سکھانے کے لیے راک میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے، یا وہ پروفیسر پائن جو کلاس میں بچوں کو ہنسانے کے لیے دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اگر تعلیم کو تفریح بنا دیا جائے، اگر بچے ہنستے کھیلتے مشکل مضامین سیکھ جائیں، تو اس میں آخر برائی کیا ہے؟ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ پڑھائی بورنگ نہ ہو؟
بظاہر یہ بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت ہم اپنے بچوں کی سوچنے کی صلاحیت چھین کر ادا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تعلیم صرف چند حقائق کو طوطے کی طرح یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ سوچنے کے عمل کی تربیت ہے۔ جب ہم تعلیم کو مکمل طور پر تفریح بنا دیتے ہیں تو ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے کہ اگر کوئی چیز تفریحی نہیں ہے تو وہ توجہ کے لائق بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کی توجہ کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا اور شارٹ ویڈیوز کا حال ہے۔ بالکل، آج کے طالب علم کا شارٹ ویڈیوز یا ریلز کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ٹیلی ویژن کے اسی تفریحی جھکاؤ کی جدید شکل ہے۔ جس طرح ٹی وی پر 3.5 سیکنڈ میں شارٹ بدلتا ہے، آج کا طالب علم چند سیکنڈ میں اسکرین سوائپ کر دیتا ہے۔ اس سے وہ گہری کتابیں پڑھنے اور سنجیدہ مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا ہے۔ یہ بات واقعی پریشان کن ہے، اور جب یہ ذہنیت پورے معاشرے میں پھیل جائے تو اس کا سب سے بھیانک اثر ہماری خبروں پر پڑتا ہے۔ ہم نے بالکل شروع میں جس برگر والے اشتہار کی بات کی تھی نا، یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ نیوز انڈسٹری میں ایک کلچر ہے جسے ناؤ دس یعنی اب یہ کہا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ بظاہر جتنے معصوم لگتے ہیں اتنے ہی خطرناک ہیں۔ بالکل، جب کوئی نیوز اینکر مسکرا کر کہتا ہے کہ اب یہ خبر، تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی خبر چاہے کتنی ہی دردناک کیوں نہ ہو، اس کا اگلی خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ایک جان لیوا بیماری ہے، اور ٹھیک اگلے ہی سیکنڈ وہ ایک جوکر کی لال ناک پہن کر آپ کو لطیفہ سنانے لگے۔ اوہ، یہ تو ایک شدید صدمہ ہوگا۔ لیکن ٹی وی نیوز روزانہ ہمارے ساتھ یہی جذبات کا کھلواڑ کرتی ہے، اور ہم عادی ہو چکے ہیں۔ اور پھر خبریں سنانے والوں کا انتخاب دیکھیے۔ ان کا انتخاب قابلیت پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ اسکرین پر کتنے پرکشش نظر آتے ہیں۔ جی، مجھے کرسٹین کرافٹ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک نیوز اینکر جسے نوکری سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ یہ انتظامیہ کے خیال میں اس کی شکل ناظرین کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جی، یعنی سچائی کی جگہ اب اس بات نے لے لی ہے کہ خبر سنانے والا کتنا دلکش دکھتا ہے۔ اور پھر خبروں میں اس ڈرامائی موسیقی کا استعمال۔ خبروں کے شروع میں، آخر میں ایک خاص قسم کی سنسنی خیز موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا سنگین حقائق سے کیا تعلق؟ یہی تو بات ہے، یہ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کے حقیقی حالات نہیں، کوئی ہالی ووڈ فلم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں رابرٹ میکنیل کی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ٹی وی خبروں کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ناظرین کو سوچنے سے بچایا جائے۔ اور اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ پرنٹ میڈیا نے بھی ٹی وی کی نقل شروع کر دی۔ جیسے USA ٹوڈے اخبار، اس نے ٹی وی کی طرح چھوٹی، رنگین اور بے ربط خبریں چھاپنا شروع کر دیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن اب لمبے پیراگرافز پڑھنے کے عادی ہی نہیں رہے۔ بالکل، اور اس سیاق و سباق کے غائب ہونے کا سب سے بڑا نقصان سیاست کو ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں ایک سیاسی مثال کا ذکر کریں گے، اور واضح رہے کہ ہم دائیں یا بائیں بازو کی کسی بحث میں نہیں پڑ رہے۔ جی، ہم قطعی طور پر کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بس فراہم کردہ مواد کی روشنی میں تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر ریگن اکثر اپنی بات میں ایسے بیانات دیے جاتے تھے جو ایک دوسرے کے بالکل متصادم ہوتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر عوام نے اس پر کوئی خاص غصہ ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تضاد کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی بات یاد رکھنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ جب سیاق و سباق ہی نہیں ہوگا، جب ہر خبر ایک الگ تھلگ جزیرہ ہوگی، تو کوئی کیسے یاد رکھے گا کہ کل کیا کہا گیا تھا اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی مسلسل آپ کا دھیان بھٹاتا رہے تو آپ کبھی بھی 2+2=4 نہیں کر سکتے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے تجزیے کا لب لباب کیا نکلا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے معلومات نہ ہونے کو، یعنی جہالت کو ہی علم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن اور آج کا میڈیا ہمیں یہ وہم دیتا ہے کہ ہم باخبر انسان ہیں۔ ہم ملکوں کے نام جانتے ہیں، عالمی لیڈروں کی شکلیں پہچانتے ہیں، لیکن ہم ان کے مسائل کی جڑ کے بارے میں دراصل کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعنی ہماری معلومات سطح پر تیرتی ہوئی جھاگ کی طرح ہیں، جن کی کوئی گہرائی نہیں ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسی سرسری جان پہچان کو علم سمجھ لیا ہے۔ یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔
اگر میں آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹوں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ریڈیو پر 22 منٹ میں پوری دنیا کے حالات سمجھانے کے دعوے ہوں یا ٹی وی پر خبروں کو ایک تیز رفتار تفریحی ڈرامے کی طرح پیش کرنا ہو، اس سب نے ہماری دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کی سنجیدگی کو ختم کر دیا ہے۔ بالکل، ہم منطق کے دور سے نکل کر ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں ہر چیز محض ایک تماشا بن چکی ہے، اور جب معاشرہ ہر خبر کو محض تفریح سمجھنے لگے تو وہ بڑے اور کٹھن فیصلوں میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ بس اسکرین کے سامنے بیٹھا تالیاں بجاتا رہتا ہے یا ایک لمحے کے لیے افسوس کر کے اگلی ویڈیو کی طرف سوائپ کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بہت اہم اور چپتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، جس پر ہم نے براہ راست بات تو نہیں کی، لیکن یہ اس بحث کا منطقی نتیجہ ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ٹیلی ویژن اور آج کے سوشل میڈیا نے ہمارے یہ پختہ عادت بنا دی ہے کہ ہر خبر ایک تیز رفتار اور تفریحی ایکشن فلم کی طرح ہو، تو ذرا سوچیں کیا ہوگا جب دنیا پر کوئی ایسا حقیقی اور سنگین مسئلہ آن پڑے، جیسے ماحولیاتی تبدیلی یا کوئی انتہائی خطرناک عالمی وبا، جسے حل کرنے کے لیے انتہائی سست، طویل اور اکتا دینے والی توجہ کی ضرورت ہو۔ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہمارا تفریح کا عادی دماغ اور ہر 45 سیکنڈ بعد نیا تماشا مانگنے والا ذہن اتنے لمبے اور سنجیدہ مسئلے پر دھیان دینے کے قابل بچے گا؟ کیا ہم اپنی ہی پیدا کردہ اس بے حسی کی عادت کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کافی دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اپنے سوچنے کے انداز پر نظر ثانی نہ کی تو نتائج واقعی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یاد رکھیں، ہماری یہ گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم اگلے لیکچر میں اگلے باب کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ فرض کریں کہ جس لیڈر کو ووٹ دیا گیا ہے وہ اصل میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں، بلکہ ایک تھراپسٹ ہے۔ مطلب ایک ایسا انسان جو اسکرین کے ذریعے بس اندرونی بے چینی کا علاج کر رہا ہے۔ سوچنے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ عجیب تو لگتی ہے، لیکن آج ہمارے سامنے مضامین اور ریسرچ پیپرز کا جو ایک پورا ڈھیر موجود ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمارے اس موجودہ تفصیلی جائزے کا آخری اور حتمی حصہ ہے، جہاں ہم ان تمام نوٹس کو سمیٹ کر ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ ٹیلی ویژن نے کس طرح معاشرے کے سوچنے کے انداز کو جڑ سے بدل دیا ہے۔ ہاں، خاص طور پر اگر میڈیا تھیوری اور سوشیولوجی کے طلباء کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ سیاست اب کتابی دلائل کے بجائے اسکرین کی چمکتی ہوئی تصویریں اور ایک طرح کے نفسیاتی علاج کا روپ دھار چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ غیر جانبداری والی بات۔ جی بالکل۔ آج کی اس گفتگو میں دائیں اور بائیں بازو کے مختلف سیاستدانوں کی کئی مثالیں سامنے آئیں گی۔ تو ہم یہ واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی نظریے کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف ان مثالوں کی مدد سے یہ جانچیں گے کہ میڈیا کا میڈیم کس طرح کام کرتا ہے۔ اور یہ غیر جانبداری واقعی لازمی ہے، کیونکہ ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس میڈیم کے بارے میں ہے جو تمام سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس بات کی تھوڑی تہ تک جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کی جڑ تک جانا چاہتے ہیں کہ لیڈر ایک تھراپسٹ کیسے بن گیا، تو سب سے پہلے ہمیں ٹیلی ویژن کے سب سے طاقتور ہتھیار کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، اور وہ ہتھیار خبریں یا ڈرامے ہرگز نہیں ہیں، بلکہ اشتہارات ہیں۔ مطلب وہ 30 سیکنڈ کے کمرشلز جو ہم اکثر کسی شو کے بیچ میں دیکھتے ہیں اور جنہیں ہم عام طور پر بس غیر اہم سمجھتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک اشتہار ہمیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اشتہار دراصل حقائق نہیں بتاتا، وہ انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کی بنیاد ایک بہت ہی سیدھے سادے تصور پر تھی، اور وہ تصور یہ تھا کہ خریدار اور بیچنے والا دونوں عقلی اور منطقی فیصلے کرتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماضی میں کوئی شخص بازار میں جوتا بیچنے بیٹھا ہے تو وہ خریدار کو یہ بتائے گا کہ اس جوتے کا چمڑا کتنا مضبوط ہے اور اس کی سلائی کتنی پائیدار ہے۔ درست، وہ منطقی وجوہات دے گا تاکہ خریدار سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ اس عمل کو ہم منطقی بیانات یا پروپوزیشنز کہتے ہیں۔ اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے سچ یا جھوٹ کو پرکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ چمڑا اصلی ہے تو خریدار اسے چھو کر جان سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اب ذرا آج کی ٹی وی اشتہارات پر غور کریں۔ مثال کے طور پر میکڈونلڈز یا کسی اور مشہور فاسٹ فوڈ چین کا اشتہار ذہن میں لائیں۔ کیا وہ اشتہار یہ بتاتا ہے کہ ان کے برگر میں کتنی کیلوریز ہیں؟ ارے نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں بتاتے۔ وہ تو بس ایک اسکرین پر ایک ڈرامہ پیش کرتے ہیں جس میں خوشباش خاندان ہوتا ہے، ہنستے مسکراتے بچے ہوتے ہیں، اور پیچھے چلتا ہوا ایک دلکش میوزک۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تبدیلی آتی ہے۔ وہ اشتہار منطقی دلائل استعمال نہیں کر رہا۔ ہاں مطلب وہ خریدار کو ایک ایسے انسان کے طور پر نہیں دیکھ رہا جو عقلی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ اسے ایک مریض کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے جس کے اندر کوئی بے چینی ہے، اور اسے اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک نفسیاتی علاج یا جسے ہم سیوڈو تھراپی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ برگر نہیں بیچ رہے، وہ خاندانی خوشی اور جڑے رہنے کا احساس بیچ رہے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک دلچسپ تشبیہ آ رہی ہے۔ ہاں بتائیں۔ فرض کریں ایک شخص دکان پر ہتھوڑا خریدنے جاتا ہے۔ پرانے دور کی منطق کے حساب سے تو دکاندار اسے بتائے گا کہ ہتھوڑے کا لوہا کتنا مضبوط ہے اور اس کا وزن کتنا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اسی ہتھوڑے کو جدید ٹی وی اشتہار کی منطق سے بیچیں تو دکاندار اسے لوہے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ اسے ایک ویڈیو دکھائے گا۔ ہاں، ایک ویڈیو جس میں ایک شخص وہ ہتھوڑا پکڑ کے مسکرا رہا ہے۔ ہاں، اور اس کی فیملی اس کے گرد کھڑی تالیاں بجا رہی ہے، اور اسے یقین دلایا جائے گا کہ بس یہ ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑنے سے وہ خود کو ایک مکمل انسان محسوس کرے گا۔ زبردست مثال ہے۔ اس کو اگر مزید گہرائی میں دیکھیں تو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کیمرے کے اینگلز اور میوزک مل کر کیسے دماغ کے اس حصے کو بائی پاس کر دیتے ہیں جو سوال پوچھتا ہے۔ مطلب جب اسکرین پر ایک ہنستا ہوا خاندان نظر آتا ہے تو دماغ یہ نہیں سوچتا کہ ہتھوڑے کا لوہا کیسا ہے۔ بالکل، دماغ فوراً اس احساس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ خوشی چاہیے۔ اشتہار کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ وہ انسان کو منطق کے دائرے سے نکال کر جذبات کی دنیا میں لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی اشتہارات اور مصنوعات کی، لیکن اگر اشتہارات انسان کی نفسیات کا علاج کر رہے ہیں تو پھر اس ساری بحث کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک میڈیم 30 سیکنڈ میں جوتے اور ہتھوڑے بیچنے کے لیے نفسیات کو استعمال کر سکتا ہے تو کیا وہ میڈیم ملک چلانے والے لیڈرز کو بیچنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے بالکل ہوگا۔ سیاست بھی اس نفسیاتی کھیل سے بچ نہیں سکی۔ 1966 میں رونلڈ ریگن نے ایک بہت ہی مشہور جملہ کہا تھا کہ سیاست بالکل شوبز کی طرح ہے۔ سیاست شوبز کی طرح ہے؟ ہاں، اس بات کو سمجھنے کے لیے سیاست کا موازنہ ذرا کھیلوں سے کریں۔ کھیلوں میں اگر کسی کھلاڑی کی کارکردگی خراب ہے، وہ بار بار کیچ چھوڑ رہا ہے، تو کوئی بھی کیمرہ اسے ایک بہترین کھلاڑی ثابت نہیں کر سکتا۔ یعنی کھیلوں میں جو حقیقت ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ مہارت اور نتیجہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہارا ہے تو وہ ہارا ہے۔ بالکل، لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن کی بدولت آج سیاست میں سب کچھ امیج اور دکھاوے پر منحصر ہو گیا ہے۔ سیاستدان کی اصل کارکردگی پس پردہ چلی گئی ہے، اور اسکرین پر نظر آنے والا اس کا تاثر اور اس کا چہرہ سب سے اہم ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال ہمارے ان نوٹس میں موجود ہے، جیکب جاوٹز اور ریمزی کلارک کا الیکشن۔ ہاں، وہ ایک کلاسک مثال ہے۔ اگر ہم ریمزی کلارک کی بات کریں تو انہوں نے بالکل پرانا اور روایتی انداز اپنایا۔ انہوں نے نیوکلیر پاور اور مشرق وسطی کی سیاست جیسے سنجیدہ مسائل پر تفصیلی مقالے لکھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کتابوں میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شہری ان کی پالیسیوں کو پڑھیں گے، منطق کو سمجھیں گے اور پھر ووٹ دیں گے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ان کے مدعے مقابل جیکب جاوٹز تھے۔ انہوں نے ان تفصیلی مقالوں اور بحثوں کا راستہ بالکل نہیں چنا۔ اس کے بجائے انہوں نے صرف 30 سیکنڈ کی ٹی وی کمرشلز کا سہارا لیا۔ اور ان 3 سیکنڈز میں کوئی گہری سیاسی بحث نہیں تھی، بس کچھ ویژول امیجری تھی۔
ایک کیمرہ اینگل جو انہیں پروکار دکھا رہا ہے، ایک گہری آواز اور مسکراتے ہوئے چہرے۔ جس نے عوام کے ذہنوں میں انہیں ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد شخص کے طور پر بٹھا دیا، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے، وہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ یہی تو بات ہے کہ 30 سیکنڈ کے بصری مناظر نے برسوں کی ریسرچ کو ہرا دیا۔ یعنی اسکرین پر چلنے والی دنیا میں سیاسی علم کا مطلب الفاظ یا حقائق نہیں رہے، بلکہ وہ تصاویر بن گئی ہیں جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور یہ رجحان یہی نہیں رکا، جدید سیاستدانوں نے امیج مینجمنٹ کو ایک نیا ہی روپ دے دیا۔ مطلب وہ اب صرف لیڈر نہیں رہے، وہ باقاعدہ سیلیبریٹیز بن چکے ہیں۔ بالکل، ہم نے جرالڈ فورڈ اور ہنری کسنجر کو ڈائنیسٹی جیسے تفریح شوز میں دیکھا، اسی طرح میئر کوچ کو سیٹرڈے نائٹ لائیو جیسے کامیڈی شو میں شرکت کرتے دیکھا۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک سنجیدہ سیاستدان کا کامیڈی شو میں کیا کام؟ اس کا ملکی معیشت سے کیا تعلق؟ تعلق پالیسی سے ہے ہی نہیں، تعلق اس تفریحی پیکج سے ہے جس نے سیاست اور شوبز کے درمیان لکیر کو مٹا دیا ہے۔ وہ عوام کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو، میں کوئی بورنگ پالیسی میکر نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح تفریح پسند ہوں۔ وہ اپنے امیج کو دلکش بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سیاست واقعی صرف تفریح بن گئی ہے تو کیا لوگ اب اپنے مفاد کے لیے ووٹ نہیں دیتے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مفاد کے لیے ووٹ دینے کا تصور ختم نہیں ہوا، بلکہ مفاد کے معنی پوری طرح بدل گئے ہیں۔ یعنی ماضی میں مفاد کا مطلب ٹھوس پالیسیاں ہوتی تھیں، جیسے روزگار یا ہسپتالوں کی حالت۔ ہاں، لیکن آج کے اسکرین کے دور میں وہ مفاد زیادہ تر علامتی اور نفسیاتی ہو چکا ہے۔ لیڈر کوئی معاشی نقشہ نہیں رکھتا، وہ خود کو ایک ایسے امیج کے طور پر پیش کرتا ہے جو عوام کے غصے اور سماجی بے چینی کو سکون بخشے۔ وہی تھراپسٹ والی بات جو ہم نے بالکل شروع میں کی تھی۔ بالکل، اسے سمجھنے کے لیے ہم بیل ٹیلی فون کے مشہور ریچ آؤٹ اشتہار کی مثال لے سکتے ہیں۔ وہ اشتہار یہ نہیں بتاتا کہ ان کی ٹیکنالوجی کتنی جدید ہے یا کنیکشن کیسا ہے۔ ہاں، وہ تو بس اسکرین پر دور بیٹھے رشتہ داروں کو بات کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ تنہائی کا علاج بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جدید سیاستدان کا طریقہ کار بھی بالکل یہی ہے۔ وہ پیچیدہ عالمی مسائل کا حل نہیں بیچ رہا، وہ اپنے امیج کے ذریعے عوام کی نفسیاتی تسکین کر رہا ہے کہ دیکھو، میں پر اعتماد ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ آخر وہ پیچیدہ کتابی دلائل گئے کہاں جن پر معاشرے کی بنیاد تھی؟ کیا یہ صرف کیمرے کا کمال ہے یا اس میڈیم کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے؟ یہی تو سب سے اہم کڑی ہے۔ کتابوں اور ٹیلی ویژن پر ہونے والی بحث میں ایک بہت بنیادی اور سٹرکچرل فرق ہے۔ میڈیم خود یہ طے کرتا ہے کہ پیغام کیا ہوگا۔ مطلب جب کوئی انسان ایک کتاب پڑھتا ہے تو اس میں ایک تاریخ ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ بالکل، مصنف ایک دلیل پیش کرتا ہے، ماضی کا حوالہ دیتا ہے، کتاب کا پہلا باب آخری باب سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سیاق و سباق کو سمجھے اور منطقی طور پر سوچے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ لیکن ٹی وی تو ایسا نہیں ہے نا۔ ٹی وی روشنی کی رفتار سے چلنے والا میڈیم ہے جو صرف حال میں زندہ رہتا ہے۔ ہاں، اس کا کوئی ماضی یا مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے آسان کریں تو ٹی وی کی اسکرین پر معلومات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چلتے ہیں۔ ابھی مشرق وسطیٰ کی خبر چل رہی ہے اور ٹھیک 3 سیکنڈ بعد کسی شیمپو کا اشتہار آ جائے گا۔ پھر اچانک کوئی کامیڈی پروگرام۔ ان سب کا آپس میں کوئی تاریخی ربط نہیں ہوتا، اور یہی بات انسانی دماغ کے کام کرنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ انسان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ اسے ہم ایک آئینے کی تشبیہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب ٹی وی کی اسکرین دراصل ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے جو صرف یہ دکھاتا ہے کہ آج اس مخصوص لمحے میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، آئینے کو اس بات سے غرض نہیں کہ کل کیا ہوا تھا۔ ہاں، اور جب سیاست کو اس آئینے یعنی ٹی وی پر لایا جاتا ہے تو وہ اپنی تاریخ اور گہرائی سے خالی ہو کر محض ایک تفریحی پیکج بن جاتی ہے۔ اور یہیں سے تاریخ کے خاتمے کا انجام شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ معلومات کو محض تفریح بنا دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے نوٹس میں 2 عظیم مفکرین جارج آرویل اور ایلڈس ہکسلے کا ذکر ہے۔ ان دونوں نے مستقبل کے بارے میں اپنے خوف کا اظہار کیا تھا۔ بالکل، اور ان کا موازنہ ہمیں آج کے دور کی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ جارج آرویل کا خوف ایک خاص قسم کی آمیریت کے بارے میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حکومتیں کتب پر پابندی لگا دیں گی اور سچ کو قید کر دیں گی۔ ہاں، آرویل کا ماننا تھا کہ انسان کو ان چیزوں سے خطرہ ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے،
یا ڈرتا ہے؟ لیکن ہکسلے کا خوف جو انہوں نے بریو نیو ورلڈ میں پیش کیا وہ کہیں زیادہ گہرا تھا اور آج کے دور کے عین مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ ہکسلے کو ڈر نہیں تھا کہ کتابوں پر پابندی لگے گی، ان کا خوف یہ تھا کہ سچ کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ معاشرے کو تفریح اور غیر ضروری معلومات کے اتنے بڑے سمندر میں غرق کر دیا جائے گا کہ کوئی سچ جاننا ہی نہیں چاہے گا۔ اوہ، مطلب ان کے نزدیک خطرہ ان چیزوں سے تھا جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ اس بات کو ہم ایک سادہ سی مثال سے طلباء کے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ جی ضرور بتائیں۔ آرویل کا خوف ایک ایسے دروازے کی طرح ہے جس پر باہر سے بھاری تالا لگا دیا گیا ہو تاکہ انسان باہر نہ جا سکے اور سچ نہ جان سکے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ قید ہے۔ لیکن ہکسلے کا خوف ایک ایسے کمرے کی طرح ہے جو اندر سے کھلونوں اور رنگ برنگی سکرین سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ انسان کا خود ہی کبھی اس کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہ کرے۔ بالکل، وہ اپنی اس قید سے محبت کرنے لگتا ہے، اور آج جب ہم ٹیلی ویژن کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہکسلے کی پیشین گوئی کس قدر درست ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، کسی نے ہمیں کتابیں پڑھنے سے نہیں روکا، لیکن ہم خود اسکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو تفریح کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ اور جب معلومات کا مقصد صرف تفریح بن جائے تو سنجیدہ گفتگو اپنا وزن کھو دیتی ہے۔ سیاستدان اداکاروں کی طرح ریٹنگز کی فکر کرنے لگتے ہیں، اور ووٹرز جو ہے وہ باشعور شہریوں کے درجے سے گر کر محض تماشائی بن جاتے ہیں۔ وہ ان مریضوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو بس اپنے لیڈر کا چہرہ دیکھ کر اندر کا سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ پالیسی کیا ہے، انہیں بس یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ ان کا لیڈر اسکرین پر کتنا متاثر کن لگ رہا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو خاص طور پر میڈیا اور سوشیالوجی کے طلباء کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ معاشرے کو سمجھنے کے لیے معلومات کے میڈیم کے سٹرکچر کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ بالکل، اور اس کا حل یہ ہرگز نہیں ہے کہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے۔ اصل حل تعلیم کے ذریعے اس میڈیم کے طلسم کو توڑنا ہے، جسے ہم ڈی مسٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی معاشرے کو یہ شعور دینا کہ اسکرین پر جو دکھایا جا رہا ہے وہ کوئی حتمی سچ نہیں ہے، بلکہ اسے جذبات ابھارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن کا بنیادی ایجنڈا تفریح ہے، اور یہی ایجنڈا شہریوں کو مریضوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں کہ جب جدید ترین کمپیوٹر ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ اسی تفریحی ایجنڈے کے ساتھ پوری طرح مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی ایک بہت سنگین سوال ہے۔ کیا لامحدود معلومات کا یہ نیا سیلاب ہمیں زیادہ باشعور بنائے گا، یا ہم سب ایک ایسے ڈیجیٹل کلینک کے مستقل مریض بن کر رہ جائیں گے جہاں تفریحی کی شکل میں ہر لمحہ ہمارا نفسیاتی علاج ہو رہا ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ بہرحال آج کے اس گہرے تجزیے کے لیے بس اتنا ہی۔